تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ قرآن مجید کے وسط میں واقع ہونے والی یہ صورتیں ایک خاص مماثلت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سملیرٹی ہے ان کے اندر کہ ان کے اندر آیات جو ہیں وہ ہم کافیہ و ہم ردیف ہیں۔ سورہ کہف 110 آیات پر مشتمل ہے، اس کی ساری آیات زبر کی تنوین پر ختم ہوتی ہیں، 2 زبروں پر ختم ہوتی ہیں، اور یہی معاملہ اس سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل کا بھی ہے، اس کو بھی اکثر آیات جو ہیں، سب کو تو میں نے چیک نہیں کیا لیکن اکثر آیات اس کی بھی زبر کی تنوین پر ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم جو ہے، اس کی اکثر آیات جو ہیں دیکھیے میں نے زور دے کر پڑھی ہیں، زکریہ، خفیہ، شقیہ، ولیہ، ردیہ، سمیہ، عطیہ، شیعہ، سویہ، یعنی ایک ردم ہے کہ جس میں وہ یہ تمام آیات جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ سب کی سب نہیں ہیں، پھر درمیان میں آ کر یہ پھر تنوین جو ہوگی زبر والی اس کی آیات آئیں گی، پھر اس کے بعد کچھ آیات آئیں گی۔ اس سے اگلی سورہ طٰہٰ جو ہے، اس کی اکثر آیات جو ہیں وہ الف مکسورہ پر ختم ہوتی ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، تو یا کے اوپر جو چھوٹی زبر کھڑی زبر ہوتی ہے اس پر وہ اکثر آیات جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، پھر درمیان میں جا کر تنوین آ جائے گی۔ لیکن بڑا خوبصورت ردم ہے ان کو، اچھے قاری کی آواز میں اگر آپ کو ان آیات کی تلاوت سننے کو ملے تو بہت ہی زیادہ محظوظ کرنے والی ہوگی، آپ نوٹ کیجئے گا۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور میں نے وہاں بھی نوٹ کروایا تھا کہ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا۔ آل عمران کون ہیں؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ۔ یہ صورت کیا ہے؟ صورت مریم۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت مریم سلام علیہا کا کہ قرآن مجید کی اللہ کے آخری کلام کی 2 صورتیں ان کے نام سے موسوم ہیں۔ ذرا تصور تو کیجیے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہم صرف بس داد دے سکتے ہیں کہ واہ کیا خوب نصیب ہیں، لیکن ہمارے حصے میں یہ آ نہیں سکتا۔ اب آخری کلام تو نازل ہو چکا، تو اس میں کہیں میرا نام آپ کا نام آئے، جی تو چاہ سکتا ہے، خواہش تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسی خواہش کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہوگا نہیں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی علیہ السلام۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، جب انہوں نے عرض کی اے میرے مالک، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں گھل گئی ہیں اور میرا سر شعلے مار رہا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور میں کبھی اے میرے رب تجھ سے مانگ کر مایوس نہیں ہوا۔ ربی انی خفت الموالیہ، اور مجھے سخت ڈر ہے اپنے بھائی بندوں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وکانت امراتی عاقراً، میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیاً، تو اپنے پاس سے، من لدنک یعنی ذرائع سے ہٹ کر تو مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دے، ایک بیٹا عطا فرما دے، یرثنی جو میرا بھی وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کے ورثے کا بھی وارث بنے، واجعلہ ربی رضیا، اور بنا دے تو اے میرے مالک اس کو ایک پسندیدہ انسان۔ یا زکریہ، جواب آ گیا اوپر سے، فرشتہ آ گیا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کا، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے کسی اور کا نام یحییٰ رکھا نہیں ہے۔ کیا شخصیتیں تھیں جن کے نام بھی اللہ تعالیٰ رکھتا تھا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اللہ کے پیغمبروں کا اور ہمارا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، تو ظاہر ہے ایک نیچرل خیال آیا
اگرچہ یقین سے مانگا تھا، لیکن وہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ذرا دل کی تسلی ہو جائے، ورنہ یقین ہے انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، ربا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی تو پہلے سے بانجھ ہے اور اب تو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، انتہا کو پہنچا ہوا۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا مجھ پر بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے پہلے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تیرا اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ قال ربی اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا نے عرض کی کہ ربا مجھے کوئی نشانی بھی دکھا، کوئی نشانی بھی دے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ تین دن راتوں تک کلام نہیں کر سکے گا مسلسل۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت یحییٰ یعنی اپنے حجرے میں سے نکلے مسجد کے اندر اور اشارے سے لوگوں سے کہا کہ اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو، یعنی زبان نہیں چلی۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے نوازا تھا اسے بچپن ہی سے دانائی سے۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، ہم نے اسے اپنی جناب سے رحم دلی عطا فرمائی تھی اور پاکیزگی بھی۔ وکان تقیہ، اور وہ انتہائی پرہیزگار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور ہرگز سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ وسلام علیہ، سیلیوٹ ہے اس کو، یوم ولدہ، جس روز وہ پیدا کیا گیا۔ ویوم یموت، جب وہ مرے گا۔ ویوم یبعث حیا، اور اس روز جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اب سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے حضرت زکریا کا ذکر تھا، اس لیے کہ کرسچن ورلڈ جو ہے وہ سارا کا سارا اس پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک بانجھ ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ یعنی وہ ماں بانجھ کون ہوتی ہے؟ جس کا اومن ہی پیدا نہ ہو۔ تو اگر بغیر اومم کے صرف سپرم سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو بغیر سپرم سے صرف اومن سے کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ وہ بغیر سپرم کے پیدا ہوئے ہیں، صرف اومن سے پیدا ہو گئے ہیں۔ ویری سمپل سٹوری، لیکن یہاں آ کر جو ہے وہ سب کی سوئی جو ہے وہ آ کے اڑ گئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہو سکتا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وذکر فی الکتاب مریم، اب کتاب میں سے ذکر کرو مریم کا۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ کنارہ کش ہو گئیں اپنے گھر والوں سے موتقف ہو کر مشرقی گوشے میں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور لٹکا لیا انہیں ان کی طرف سے ایک پردہ۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی اپنا فرشتہ جبرائیل کو بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ نمودار ہوئے ان کے سامنے بالکل ایک صحیح سالم مرد کی حیثیت سے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ منک ان کنت تقیہ، حضرت مریم نے دور سے کہا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں تمہیں رحمان کی اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ میرے پاس نہ آنا۔ قال انما انا رسول ربک، جبرائیل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، اب تصور کیجئے ایک پاک باز عورت جس کو کسی مرد نے کبھی چھوا تک نہ ہو، اور اس کو ایک دم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ تو بچہ پیدا کرے گی، تو یوں سمجھے کہ جیسے پاؤں سے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، کہ میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے تو کسی مرد نے کبھی چھوا تک نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ، جبرائیل نے کہا بی بی اب ایسے ہی ہوگا۔ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایک نشانی بناؤں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے ایک رحمت کا ثبوت۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے پا چکا ہے۔ قضا کہتے ہیں نا، فیصلہ، قاضی فیصلہ کرنے والا، تو مقضیہ یعنی جو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔
فحملتہ، تو حضرت مریم حاملہ ہو گئیں اس بچے کے ساتھ، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور چلی گئیں اسی حالت میں ایک دور دراز جگہ پر، فاجاہ المخاض الی جذع نخلۃ، پھر لے گیا ان کو درد ذہ یعنی لیبر پینز جو تھیں وہ ان کو ایک کھجور کے درخت کے نیچے لے گئیں، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، یہ وہی کیفیت کہ جو ایک پاک باز خاتون کی جس کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور خواہ یعنی اتنی بڑی بات جو ہے وہ ہو جائے، تو اب وہ کہہ رہی ہیں، اپنے تاثرات قرآن مجید نقل کر رہا ہے، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں ایک بھولی بسری داستان ہوتی، کسی کو میرا نام بھی یاد نہ ہوتا کہ مریم نام کی بھی کوئی لڑکی تھی۔ فناداہا من تحتہا، تو پھر پکارا ان کو فرشتے نے نچلی جانب سے، اللہ تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور تمہارے اوپر جو کھجور کا درخت ہے سوکھا ہوا اس کی شاخ ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے معجزے شروع ہوئے اور تھرو آؤٹ ہز لائف جو ہے وہ معجزوں کی لائف ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے بادشاہ تھے۔ اب دیکھیے ایک پہ ایک معجزہ، ایک پہ ایک معجزہ، ایک پہ ایک معجزہ ہو رہا ہے۔ فکلی واشربی وقرری عینا، کھا پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، فإما ترین من البشر احدا، اور اگر تم دیکھو کسی آدمی کو، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اب ظاہر ہے جو بھی آدمی ان کا ملنے والا ہوگا کہ ہے کڑیے کی کتا تو کہنا اس سے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فلا نکلم الیوم انسیا، لہذا آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ اب شریعت موسوی میں روزے کی یہ شکل بھی تھی کہ اس میں کوئی چپ کر روزہ بھی رکھ سکتا تھا، تو اسی کو کہا کہ تم یہ کہہ دینا کہ اشارے سے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تم بچے سے پوچھ لو۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کے امتحان بھی بہت بڑے لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا اس پر قادر نہیں تھا کہ حضرت مریم کو کسی کونے میں لے جاتا کسی دور جگہ پر اور بچہ آرام سے بڑا ہو جاتا، کسی نئی آبادی میں جا کے آباد ہو جاتا، نہ کسی کو پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر ظاہر ہو کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے، لہذا اجازت نہیں ہے کہیں دور جانے کی۔ حکم کیا ہوا کہ اس بچے کو گود میں اٹھاؤ اور اپنی آبادی میں جاؤ۔ تو فاتت بھی قومہا، تو حضرت مریم سلام علیہا آئیں، تحملہ، اپنی قوم کے پاس اس کو اٹھائے ہوئے۔ قالوا یا مریم، اب وہی ہوا جو ہونا تھا، قالوا یا مریم، ان کا مریم لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بہت بڑا پاپ کر دیا ہے، تم نے تو بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیا، نہ تیری ماں بدکار تھی، تو یہ کیا کر کے لائی ہے؟ فاشارت الیہ، یعنی وہ گود میں اٹھا ہوئے کہا کہ میرا روزہ ہے، اس سے پوچھ لو۔ فاشارت الیہ، تو بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس پر وہ اور برہم ہوئے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس معصوم بچے کے ساتھ کو جو بھی گود میں ہے؟ لیکن جھٹنا ہوا تو وہ گود کا بچہ بول پڑا، قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ فرمانے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں گا برکت والا ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اس نے حکم دیا ہے، وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں۔ کمپیئر کیجئے، جو ہمارے نئے نئے جو مفکرین پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے مغرب کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے قرآن کے اندر سے، وہ ان کی زبان رکتی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں کئی ذکر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدا ہونے کا۔ دیکھیے حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کا فرما بردار یا ان کے اچھا سلوک کرنے والا، یہاں کیا جا رہا ہے برم بوالدتی،
اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، نیک برتاؤ کرنے والا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میرے رب نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا دوبارہ۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب بھی وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، یہ امر بمقابلہ تخلیق سمجھیے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، اس کے باوجود اختلاف کرنے لگے نصارہ کے فرقے آپس میں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا بڑے دن کی پیشی کے وقت، ان کے لیے بربادی ہے۔ اسمی بہم و ابصر، خوب سن رہے ہوں گے وہ اور خوب دیکھ رہے ہوں گے وہ، یوم یاتوننا، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم آج بڑی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، خبردار کرو ان کو حسرت کے دن کے بارے میں جب فیصلہ ہو جائے گا سارے معاملے کا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، جبکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے یا نہیں لا رہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور اس کے جو بستے ہیں زمین پر، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کے آنا ہوگا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو کتاب میں سے ابراہیم کو علیہ السلام، انہو کان صدیقا نبیّا، یقیناً وہ ایک انتہائی سچے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، یعنی اضافی طور پر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ماں باپ کو دعوت دینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہمیں سے کوئی شخص، کوئی نوجوان جو ہے اس کو ذرا اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے تو وہ لازم سمجھتا ہے اپنے اوپر کہ میں والدین کی بے عزتی کروں کہ تم مشرک ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ حالانکہ ہمارا اور ابراہیم علیہ السلام کا کوئی کمپیریزن ہے، ہم نہ ان جیسے نیک، نہ ان جیسے موحد، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، نہ ڈیووشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن بدتمیزی ہمیں بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک والد کو، جو بت خانے کا بڑا پروہت ہے، اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آج کے باپ نہیں ہیں جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ نظام الدین مرحوم جو ہے وہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ساڈے وڈے جڑے ہوندے سن وہ پیو ہوندے سن، منہ بھی بھر جاندا سی نام لے کے۔ ہن جڑے پیو ہوندے نے وہ ڈیڈی ہوندے نے، پر ٹھیک ہی کہندے ہوندے جے ڈیڈی جائیے، کیونکہ کہندے جی کو پیو گیا اپنی دھی ال تے روٹی کا ٹائم ہویا تے کڑی نے پوچھا ابا روٹی بنا لو؟ ہاں ہاں بنا لیں۔ انہوں نے کہا 50 روٹیاں؟ نہیں نہیں پتر 50 کی کریاں، 40 بڑیاں۔ خیر روٹی اس نے 40 بنا دی تو بیٹی نے پوچھا اور؟ پتر بس چپک روٹی اور لے۔ وہ چپا روٹی اور لے آئی، چپا کہتے ہیں چوتھائی کو، تو چپا کھا کے تو پیو نے کہا کہ پتر چپے دا بڑا مزہ آیا، ایسا کر چل 10 روٹیاں دے چپے بنا کے لے۔ اب وہ 10 چپے بھی روٹیوں کے کھا لیے، 10 روٹیوں کے چپے بھی۔ اب بڑے میاں جو ہے وہ لیٹ گئے، تو سمجھ آ گئی داماد کو، تو وہ حکیم صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی بزرگ ہمارے آئے ہوئے ہیں، تو مہمان ہمارے یہاں ہیں، تو وہ اوور ایٹنگ کر لی ہے انہوں نے اس طرح، تو کوئی دوائی۔ حکیم صاحب آئے کوئی کاربونیٹڈ مکسچر لے کر، انہوں نے کہا بزرگوں منہ کھولو۔ حکیم صاحب کرنے والی گل کرو، اندر جگہ ہوندی تو وہ روٹی نہ کھا لینا۔ تو وہ جو پیو تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر افضل علی خان مرحوم کو، تو انہی کے یعنی ہم عمر تھے ڈاکٹر سلیم فضل مرحوم ڈینٹل سرجن بھی، تو ڈاکٹر سلیم فضل صاحب سنایا کرتے تھے واقعہ ڈاکٹر افضل علی خان مرحوم کا۔ اب ڈاکٹر افضل علی خان کا تعارف یا سب لوگوں کو نہیں ہے، یہ ایک بڑے ہی نستعلیق
لکھنوی ڈاکٹر تھے، پٹھان بھی تھے، لکھنؤ کے رہنے والے بھی تھے، اور انہوں نے بہت لیٹ شادی کی، یعنی میں 53 کا میری پیدائش ہے اور وہ 56 کے گریجویٹ ہیں، اتنا فرق ہے میری عمر کا، لیکن مجھ سے کچھ دیر پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ کیوں لیٹ ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی شرط یہ تھی کہ بیوی جو ہے وہ لکھنوی ہو، پٹھانی ہو، ڈاکٹر ہو اور خوبصورت ہو۔ تو یہ 4 شرطیں بہت دیر سے پوری ہوئی، شادی ہوئی۔ اب وہ ایک کہیں قرآن خوانی کی محفل تھی، تو اس میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے، ان کا بچہ اب تو خیر ماشاءاللہ کنسلٹنٹ بن گیا، تو وہ بھی تھا، تو اس نے جس چوکی پر قرآن مجید پڑے ہوئے تھے اس کو یوں اس نے پاؤں لگایا، تو اب لکھنؤ کی زبان میں تم تو ہے ہی نہیں، وہاں تو چھوٹے سے بچے کو بھی آپ کہا جاتا ہے، تو ڈاکٹر افضل خان مرحوم نے کہا بیٹا آپ ہم سے پٹ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے نے پھر پاؤں لگایا، تو ڈاکٹر صاحب نے پھر کہا بیٹا آپ ہم سے پٹ جائیں گے۔ تو تیسری دفعہ جب اس نے پاؤں لگایا تو ڈاکٹر سلیم فضل صاحب کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں کیا اتنا پتہ ہے منو ہے جتنا تو انہوں کہنا پہ۔ تو یعنی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پیو سے بات ہو رہی ہے، ڈیڈی سے بات نہیں ہو رہی۔ یہ ساری کہانی میں نے اس لیے سنائی ہے کہ پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مٹھی چاپی کی ہوگی اور کتنا روز دیکھتے ہوں گے کہ آج ابا جی کا منہ ذرا ٹھیک ہو تو میں بات کروں، اور پاؤں دباتے دباتے انہوں نے یہ بات کی ہوگی بڑے ڈرتے ڈرتے۔ یا ابتی وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا یا ابتی ابا جان لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان بھلا آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم، اب تجربہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بدل نہیں ہوتا، and experience is something that you can gain by no other means۔ تو یہ جو محاورہ ہے کہ یہ باپ میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جتنا پڑھ لکھ جاؤ لیکن میرے پیچھے ایک تجربہ ہے، 60 سالہ تجربہ، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سیانے آدمی ہیں، ہماری مت ماری جاتی ہے، ہم نئے نئے دیندار ہو جائیں تو ہمیں سمجھتا ہے کہ شاید ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ ہے کہ اس میں تجربہ ہے، سمجھدار آدمی ہے، میری پرورش انہوں نے کی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ مجھ سے بڑے ہیں، میرے والد ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انی قد جانی من العلم، میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، یعنی علم وحی، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، ورنہ بلا شبہ آپ بہت تجربہ رکھتے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ سیانے ہیں، آپ عقل مند ہیں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا پلیز آپ میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اور آپ شیطان کے ساتھی قرار پائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی، اب یہ پیو بول رہا ہے اور اس کے لہجے کے ساتھ آپ کہیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے کا، کہ کیا تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اور اگر تو باز نہ آیا لارجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اب یہ باپ بول رہا ہے بیٹے سے، یعنی وہی بات کہ جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت بات کہتا تو ہمیں عجیب سی لگتی ہے، اس لیے کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑے ہیں۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری نظر میں بڑا مقام ہے، لیکن اس بڈھے کے تو وہ بیٹے ہیں نا، لہٰذا وہ پیو جو ہے وہ اسی لہجے میں بول رہا ہے جیسے پیو اپنے بیٹے سے بولا کرتا تھا، ڈیڈی نہیں ہے وہاں پر کوئی، پیو ہی ہے۔ آپ پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو اس کا مفہوم۔ قال السلام علیکم، حضرت ابراہیم نے عرض کیا اچھا ابا جان السلام علیکم، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں دوری اختیار کرتا ہوں، علیحدہ ہوتا ہوں آپ سے بھی اور جن کو آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان سے بھی، وادعو ربی، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ یعنی سعید اور شقی ایک دوسرے کو ہیں، سعید نیک بخت، بختوں والا، اور شقی بدبخت جس کے نصیب نہ ہوں، بے نصیب شخص۔ فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ، پھر جب ابراہیم جدا ہو گئے ان سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ پوجتے تھے، وہبنا لہو اسحاق و یعقوب،
اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب بھی عطا کر دیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں نوازا اپنی رحمت میں سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے کیا ان کا ذکر جمیل بلند، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں سے موسیٰ کا بھی ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، مخلصاً، یقیناً وہ چنے ہوئے بندے تھے اور ایک رسول نبی تھے۔ یہ دو اصطلاحات اس صورت میں آئیں گی، نبیًا صدیقاً نبیّا اور رسولاً نبیّا۔ یہ کون ہے؟ رسولاً نبیّا، یعنی وہ جو ایکٹیو قسم کے لوگ ہیں، زیادہ کام کر کے دکھانے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضور کے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے؟ یہ شہداء ہیں، اور حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید ابن زید، یہ کیا ہیں؟ یہ اس امت کے صدیقین ہیں۔ تو اسی طرح انبیاء کرام میں جو ذرا زیادہ انورڈ اور اللہ تعالیٰ سے لا لگانے والے، وہ صدیقاً نبیّ ہیں، اور جو باہر نکل کر کوئی پرفارم کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ رسولاً نبیّ ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُم مِّن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے پکارا، آواز دی موسیٰ کو کوہ طور کے دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو شرف ہم کلامی سے تقرب عطا فرمایا، قرب عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے، اگلی صورت میں آئے گی اس کی تفصیل، اور ہم نے عطا کر دیا ان کو اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون بھی بطور نبی کے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یہ ذکر کر کتاب میں سے اسماعیل کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ وعدے کے سچے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ایک رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ شخص تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں سے ذکر کرو ادریس کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، لیکن وہ بھی ایک سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اٹھایا تھا ایک بلند مقام پر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعنی حضرت اسماعیل پیدائش کے اعتبار سے مشابہ ہوئے حضرت یحییٰ کے، اور رفع آسمانی کے اعتبار سے مشابہ ہوئے حضرت ادریس کے، جن دونوں چیزوں کو اہل کتاب جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہی تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء میں سے اور آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان کو جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو ہم نے چنا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں روتے ہوئے، سجدہ کر لیتے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله